رمضان كريم رمضان كريم مبارك عليكم الشهر. کیا کفارے و فدیے اپنی تنظیموں کو دیے جا سکتے ہیں؟ اب یہ سوال تو انہوں نے پوچھ لیا کہ تنظیمیں میرے گلے پڑ جائیں گی. بھائی دیکھو، میں فقہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں قطع نظر اس کے کہ یہ کس تنظیم کی طرف جا رہا ہے. کوئی خاص تنظیم میرے ذہن میں نہیں ہے. مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کفارہ یا فدیہ خود سے دینا واجب نہیں ہے. آپ کسی اور کو اپنا وکیل بنا سکتے ہیں کہ وہ آپ کے بہاف پر یہ فدیہ یا کفارہ دے دیں. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کفارے اور فدیے میں پیسے کافی نہیں ہیں. کفارے اور فدیے میں طعام ہی دینا ضروری ہے. ایک مد طعام یا ایک مد طعام دیں، کوئی بھی کھانے کی چیز، بریانی، 1.25 کلو بریانی کا پیکٹ بنا کے آپ دے دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. یا 1.25 کلو آٹے کا پیکٹ بنا کے دے دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. اب آٹا وہ بیچارہ کس طرح کھائے گا خالی آٹا، وہ اس کا سردرد ہے. آپ کا سردرد ختم، اس کا سردرد شروع کہ خالی آٹا کیسے کھائے گا، پراٹھا بنا کے کھا لے گا. عرض خدمت یہ ہے کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ پر جو واجب ہے کفارے کی شکل میں یا فدیے کی شکل میں، وہ طعام یا آٹا واجب ہے اور یہی دینا واجب ہے. حتیٰ اگر آپ ڈائریکٹلی خود سے بھی فقیر کو دے رہی ہیں تو آپ پیسے نہیں دے سکتے. آپ کو یہ 40 روپے لے لو یار 1 کلو آٹے کے، 1.25 کلو آٹے کے، یہ نہیں کر سکتی آپ. آپ پر جو واجب ہے وہ یہ واجب ہے کہ اس کو کھانا پہنچائیں یا آٹا پہنچائیں. اچھا، اس میں ایک گنجائش نکلتی ہے، میں ابھی اس کو بیان نہیں کر رہا. وہ گنجائش شاید آخر میں لے آؤں، لیکن ابھی اس کو فعلاً چھوڑ رہا ہوں. بس خود سے دینا واجب نہیں ہے. کسی کو آپ اپنا وکیل بنا سکتے ہیں کہ وہ آپ کے بہاف پر دے، لیکن چاہے خود دیں چاہے وکیل بنائیں، دونوں صورتوں میں جو چیز دینی ہے وہ طعام یا آٹا ہے، کھانا یا آٹا ہے. درست؟ 1.25 کلو دونوں صورتوں میں. یعنی اگر آپ 60 مسکینوں کو بھی دے رہی ہیں تو 1.25 کلو آٹا دے دیں، 60 کو تو کافی ہے. اور ایک کو بھی دے رہی ہیں تو 1.25 کلو آٹا دے دیں تو کافی ہے. درست؟ البتہ 60 میں اگر کھانا دے رہی ہیں تو ایک یہ فرق آ جاتا ہے کہ 60 کو اگر آپ آٹا نہیں دے رہی، کھانا دے رہی ہیں، تو کھانے میں یہ شرط ہے کہ اتنا کھانا دیں کہ اس پیٹ بھر کے کھا لے وہ. اب اگر کسی کا پیٹ 1 پلیٹ میں بھر جاتا ہے تو 1 پلیٹ چلے گی، کسی کا 2 پلیٹوں میں بھرتا ہے تو 2 پلیٹیں دینی پڑیں گی. اس لیے آپ سوئچ کر کے آٹے پہ آ جائیں، وہ سیف بھی ہے اور ایزی بھی ہے. حال ابھی ہم آٹے کے حساب سے بات کرتے ہیں. 1.25 کلو آٹا یا 1 یا 60 1.25 کلو آٹے آپ کو یا خود سے دینے یا کسی کے ذریعے پہنچانے ہیں. اب اگر آپ جس کو دے رہی ہیں وہ ابھی شرائط آ گئی کہ اس کے اندر وہ ساری شرائط ہونی چاہیے، نیڈی ہو، دیندار ہو، مومن ہو، شریف فقیر ہو یعنی نیڈی ہو. اور دیندار کے اندر یہ کہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، بے نمازی نہ ہو اور شراب نہ پیتا ہو، ظاہری دین پر عمل کرنے والا ہو. اب دیکھیں، میں خود دوں تب بھی مجھے ایسے ہی شخص کو دینے ہیں، میں کسی کے ذریعے دلواؤں تب بھی مجھے ایسے شخص کو دینے ہیں. اب اگر کوئی بھی تنظیم جس کو آپ دیتے ہیں، اگر آپ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ آٹا ان شرائط کے حامل افراد تک پہنچ گیا ہے، یہ اگر آپ کو تنظیم کو دینے میں اطمینان ہو جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ تنظیم کو دے سکتی ہیں. آپ تنظیم کو، جیسا مثلا یہ دسترخوان لگے ہوئے چھیپا والوں کے، آواز والوں کے، JDC والوں کے، اللہ جس کے بھی لگے ہوئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے سارے فقیر و فقراء ہی وہاں پہ کھاتے ہوں گے؟ بعض ایسے لوگ کہ جو اس اعتبار سے شاید فقیر نہ بنتے ہوں، کیونکہ یہ تو کما سکتے ہیں نا. ان میں اکثریت وہ ہے جو کما سکتے ہیں اور کماتے کماتے ہی جاتے ہیں اور جا کے کھا کر آ جاتے ہیں. اب اگر آپ نے فرض کریں یہاں کسی کو بھی دے دیا، ان تنظیموں میں سے کسی کو بھی دے دیا کہ یار یہ تو اتنا بڑا سفرہ لگاتے ہیں تو 60 کو کھلا ہی دیں گے، تو یہ کافی نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ کو یہ یقین یا اطمینان نہیں ہے کہ انہوں نے جو شرائط والے افراد ہیں ان کو کھلایا ہے. ہاں، یہ آپ قسم بھی نہیں کھا سکتی کہ سارے ہی بغیر شرائط والے تھے.
ممکن ہے کچھ شرائط والے بھی ہوں. اب اگر تو آپ کو اطمینان ہے تو آپ دے سکتی ہیں، اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے یا شک ہے، ڈاؤٹ ہے، تو وہاں پر آپ پھر ان کو نہیں دے سکتے. البتہ واجب چیزیں نہیں دے سکتے، مستحب صدقات ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں. آپ اپنی جیب سے بالآخر دیکھیں، بعض تنظیمیں، میں اپنا عقیدہ یہ ہے کہ واقعاً بہت بہترین اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں. کام کے اعتبار سے جو کر رہی ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. غریب لوگوں کے گھروں تک راشن پہنچانا، شہداء کی فیملیوں کو سپورٹ کرنا، یہ واقعاً ایک بہت پازیٹیو اور بہت اچھا کام ہے، ہائیلی ریکمینڈڈ کام. تو آپ اپنی جیب سے بھی ان کی ہیلپ کر سکتی ہیں اگر کر سکتی ہوں تو. ہم کیوں سوچتے ہیں کہ نہیں کوئی خمس ہو، زکوٰۃ ہو، واجبات ہی ہو تو ہی ہم ان کو دیں؟ ہماری جیب کا دروازہ بھی تو کھلا ہے نا. خدا نے غریبوں کا حق عمرہ کے مال میں رکھا ہے، تو یہ جو حق رکھا ہے یہ صرف واجب والے حق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی صرف خمس و زکوٰۃ کی ہی بات ہو رہی ہے. مستحب انفاق بھی تو ہوتا ہے نا، خدا کی راہ میں جو آپ مستحب صدقات دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، وہ بھی تو ہے. تو وہ والی رقوم آپ ان تنظیموں کو تو قطعی طور پر دے سکتے ہیں اور ان کے اندر آپ کا ایک شیئر بن سکتا ہے. باقی جو وجوہات کا مطلب وہ میں نے آپ کو بتا دیا. يا صاحب السماء اللجن